وہ مشہور عالم مورخ جس نے 35 سال میں پوری دنیا کا چکر کاٹا ہے. نام تو اس کا شمس الدین ہے لیکن مشہور ہے ابن بطوطہ سے. مغرب میں ایک شہر ہے طنجہ، یہ طنجہ کا رہنے والا ہے، جس کے ابو زکریہ منبجی ہے، ایک طنجہ ہے دوسرا منبج ہے، جس کی کتاب اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب بہترین کتاب ہے. یہ مورخ ابن بطوطہ 725 میں طنجہ سے نکلا ہے اور اس نے 45 سال میں تقریباً اس وقت کی موجود دنیا دیکھی ہے. لکھتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کے نیچے ایک جزیرہ دیکھا جس کا کل علاقہ اور ساری آبادی وہ مسلمان تھی. حالانکہ ہندوستان میں ایسا علاقہ ملنا کہ سب لوگ مسلمان ہو بہت مشکل ہے. کہا میں حیران ہوا، میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب لوگ مسلمان کیسے بما مہاراجا کے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک عرب شیخ آیا تھا، اس کا نام تھا ابو البرکات بربری، بربر قبیلے کا تھا، اور بعض مورخین نے ان کا نام احمد لکھا ہے، شیخ احمد. ابن بطوطہ نے رحلہ صفحہ 457 پر یہ قصہ نقل کیا ہے جو میں سنا رہا ہوں. رحلہ عام ہے ہمارے کئی نسخے ہیں، اب تو سنا ہے کسی نے اردو میں ترجمہ کیا. یہ ابو البرکات بربری دعوت اللہ اور تبلیغ کے ارادے سے اس ملک میں وارد ہوا تھا. ایک دن اس نے اس جزیرے میں دیکھا کہ ایک مکان سے رات کو رونے کی آواز آ رہی ہے، تو یہ اس کے قریب ہوا، پوچھا کہ یہاں کوئی میت ہوئی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اور ایک اس کی نوجوان لڑکی ہے. یہاں ایک غلط رسم ہے کہ سال میں ایک دوشیزہ کو زیب و زینت سے آراستہ کر کے دریا کے کنارے لے جاتے ہیں، اس کو بٹھا لیتے ہیں اور صبح اس کی ہڈیاں اور چمڑا ملتا ہے. اگر ایسا نہ کرے تو جزیرے پر آگ لگتی ہے اور کئی طرف سے دریا ڈبوتا ہے. ہم نے کئی مرتبہ آزمایا، جب یہ نہیں کیا تو جزیرہ جل گیا. اب پورے جزیرے کو بچانے کے لیے ایک دوشیزے کی قربانی ہر سال دینی ہوتی ہے. بادشاہ نے اور اس کے لوگوں نے اس بوڑھیا کی بیٹی کو پسند کیا ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے اس کو زیب و زینت سے آراستہ کر کے آج رات کو لے چلیں گے، نصف رات کے بعد. تو یہ ابو البرکات شیخ بربر کہتے کانا کوسجا لا تنبت لحیتہ، کوسا تھے، کوسا بغیر داڑھی والے. بعض ہوتے ہیں نا بڑی عمر کے لیکن ان کی داڑھی نہیں آتی. اس نے بوڑھیا سے کہا کہ بی بی ایک بات تو مان لو کہ آپ اپنی بیٹی کو رہنے دیں اور اس کے یہ زیورات مجھے پہنائیں اور یہ کپڑے میں پہن کے اور آج ڈولی میں بیٹھوں گا. اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا کچھ پتہ نہیں چلے گا اور آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور آپ کی بیٹی کو بچا رہا ہوں. وہ تو ویسے ہی قیامت تھی. اس نے کہا بہت اچھا بیٹے، تو آپ کا احسان ہے. اس نے وہ بیٹی کے سارے کپڑے اس کو پہنائے اور اس کو زیورات وغیرہ لگا کے، زر برق جیسی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور اوپر بنارسی ڈال کے. اب بادشاہ کو یہ کہاں یقین ہے کہ میرے حکم میں کوئی فرق کر سکتا ہے. رات کو شاہانہ لوگ آئے ڈول ڈپکڑے بجاتے ہوئے اور ڈولی وہاں رکھی اور اس کو اٹھا کر کے اس میں رکھ دیا، دریا کے کنارے لے گئے.
باجے بجتے ہوئے ڈول بجتے ہوئے. آدھی رات کے بعد بادشاہ اور اس کے لوگ آہستہ آہستہ روانہ ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیے کہ بس اب بلا کے آنے کا وقت ہے، اس کو کھا جائے اور ہمارا جزیرہ بچ جائے گا. جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے زیورات اٹھا کے پھینک دیے اور اپنے کپڑے پہن کے اور دریا سے وضو کر کے کان حافظا للقرآن، قرآن کریم کا حافظ تھا، اور تلاوت شروع کر دی اور زمین پر دائرہ کھینچا ایسا. اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کے اندر کوئی بلا نہ آئے. تو اللہ غیرتیوں کا ساتھی ہے. رات کو قسم قسم کی بلائیں بہت دور سے تیز آتی تھی، لیکن جب اس لکیر پہ پہنچ جاتی تھی تو ختم ہو جاتی تھی. اور یہ اندر بیٹھا ہوا تھا، تلاوت کر رہا تھا، قرآن شریف پڑھ رہا تھا. صبح لوگ معمول کے مطابق آئے کہ دوشیزے کی ہڈیاں اور چمڑا اگر بچا ہوا ہو تو وہ لے آئے اور اپنا رسم کر لے. آ کے دیکھا تو ایک شیخ بیٹھا ہوا ہے. کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہ رات کو ڈولی میں تم لوگ مجھے لائے ہو. کہا یہ کیوں؟ کہ یہ غلط اور کفر کا رسم ہے اور جنات اور دیو عادی ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان اسلام اس لیے آئے ہیں کہ ان کی غلط عادتیں ٹوٹ جائے، اور ایک اللہ تصرف کر سکتا ہے، جنات کچھ نہیں کر سکتے. بادشاہ کو اطلاع پہنچی. بادشاہ نے کہا کہ آپ نے تو غضب کر لیا. اس نے کہا میں نے تو احسان کیا ہے، آپ کو بلا سے ہمیشہ کے لیے بچایا. تو انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا میں موجود ہوں، جب آپ اور آپ کی رعایا کہے کہ بلا ٹل گئی تب میں جاؤں گا. بادشاہ نے کہا مرحبا، یہ تو بہت بڑا احسان ہے. ان کو شاہی محلات دے دیے کہ آپ یہیں رہیں. تو پہرا مقرر کیا کہ چلا نہ جاؤ. انہوں نے کہا جانے وانا نہیں ہے، میں تو منوانے آیا ہوں، جانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اگلا سال آیا، تیسرا سال آیا، کچھ نہیں ہوا. جب وہ دن آ جاتے تھے یہ وہاں پر چند حفاظ کو لے جا کے بیٹھ جاتا تھا، صبح آ جاتا تھا، بلائیں سب ختم. بادشاہ اور اس کے عملے کو جب یقین ہو گیا کہ بلا ٹل گئی تو اس نے اس شخص سے کہا کہ اب بتائے ہم کیا خدمت کریں. تو اس نے کہا کہ بس ایک ہی خدمت ہے جس کے لیے ہم پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ اور آپ کی قوم بت پرستی چھوڑے اور صرف ایک اللہ کو مان لے. اس نے کہا بس وہی دین سچا ہے جس کے آپ پیروکار ہیں. ہمیں تو کوئی دنیا کی طاقت اس سے بچا نہ سکی. ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے غلط رسم آیا تھا. تو ابن بطوطہ 735 میں وہاں پہنچا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جزیرہ دیکھا جس میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے. تمام کے تمام بماب مہاراجا کے سب مسلمان ہیں، اور اسلام کی وجہ یہ ہے